جو قبر کا عذاب ہے یہ روح کے ساتھ وابستہ ہے یا جسم کے ساتھ؟ اہل سنت اہل تشیع کا اجماعی عقیدہ ہے کہ روح اور جسم دونوں کو عذاب ہوتا ہے۔ تو جو لوگ جس نے آپ نے پہلے کا پلین کریش میں جن کا جسم جو ہے وہ ضائع ہو گیا یا ڈوب گئے وہ یا جو اپنا جسم جلا دیتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا؟ ان کے لیے وہ موڈ ہے، یہ برزخ ہے جی، اس کا اس دنیا کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، فزیکل لاز اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ٹھیک۔ بخاری مسلم حدیث ہے، ایک شخص نے کہا، اگلے زمانوں میں نبی الاسلام فرماتے ہیں، اس نے کہا کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا اس نے اپنی اولاد کو جمع کر کے کہا میں تمہارا کیسا باپ تھا، ان کا بڑے اچھے تھے، ان کا پھر میں مر جاؤں نا تو میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے ہیں، اس کی راکھ بکھیر دینی ہے زمین میں، پانیوں میں، ہواؤں میں، کہ اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ جب وہ مر گیا اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا، اس کی راکھ کو سمیٹا گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر لیا۔ اللہ اللہ نے کہا یہ تو نے کیا حرکت کی؟ اس نے کہا یا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا۔ اللہ نے میں تیرا یہ یقین تھا نا تجھے مرنے کے بعد کوئی زندہ کرے گا، اس نے کہا یا اللہ اس لیے تو میں نے یہ بچنے کی کوشش کی، اللہ نے کہا میں نے تجھے بخش دیا۔ یہ حدیث ایسی مشکل حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ محدثین کہتے ہیں حیران کن بات ہے، ایک بندہ جزوی کفر کر کے مرا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ، یہ جزون تو کفر ہے نا، بالکل، کہ اس کا یہ عقیدہ تھا اگر میں رات بکھر گئی تو مجھے کو اٹھا نہیں سکتا، لیکن چونکہ یہ جزوی کفر تھا، الٹیمیٹ کفر نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کوئی صلہ رحمی والا معاملہ اس حوالے سے کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ادروائز تو کفر والا معاملہ بہت سینسٹیو ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی کلمہ کو مشرک بھی ہے نا جی، وہ مطلقاً تو شرک نہیں کر رہا نا، اللہ کی ذات میں نہیں کر رہا، صفات میں کر رہا ہے، اسے سمجھائے، باقی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ اسے گیون سرکمسٹانسز میں کتنی بات سمجھ آئی ہے۔ میں تو ایون نان مسلمس کے لیے بھی کہتا ہوں کہ انہیں گیون سرکمسٹانسز میں کتنی بات سمجھ آئی ہے یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ دنیا میں تو ہم ان کے ساتھ نان مسلم والا رویہ رکھیں گے، باقی آخرت میں فیصلہ ہوگا کہ گیون سرکمسٹانسز میں اسے کتنی بات سمجھ آ سکی، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق فیصلہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بتائیے کہ اس بات میں کوئی حقیقت ہے کہ جب انسان کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو وہ فرشتے اس کو دکھائی دیتے ہیں، اس کے قریبی رشتہ داروں کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں یا اس کو ریئل جو ملائکہ کی شکل ہے اس کے اندر دکھائی دیتے ہیں؟ اس میں کیا حقیقت ہے؟ فرشتوں کا ذکر تو ہے سورہ حامی میں سجدہ میں کہ اہل ایمان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو انہیں تسلی دیتے ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی۔ پھر سورہ ابراہیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں۔ نبی الاسلام یہ آیت پڑھ کے کہتے تھے کہ یہ عذاب قبر سے متعلق ہے، جب تم سے سوالات کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو استقامت دے گا، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں من ربک ما دینک اور ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تمہارا دنیا میں کیا عقیدہ تھا، تو ان سوالات کے اوپر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو استقامت دے گا۔ ٹھیک، فرشتے آئیں گے، وہ پوری تفصیلی حدیث النسائی کے اندر موجود ہے کہ اہل ایمان کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے، ایک ریشمی کپڑا لا کے رکھا جاتا ہے اور پھر اس طریقے سے جنت کی نعمتیں دکھائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ بخاری میں یہاں تک حدیث ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے کسی کام میں تردد نہیں ہوتا سوائے ایک کام کے کہ جب مجھے مومن کی روح قبض کرنی پڑتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، میں بھی ہچکچاہٹ کرتا ہوں کہ میرا بندہ موت کو ناپسند کر رہا ہے، زندگی کی محبت اللہ نے ڈالی ہے، کوئی شخص نہیں چاہتا کہ وہ دنیا سے جائے، اور میں اسے اپنے پاس لانا چاہتا ہوں، پھر اسے آخرت کے لیے مائل کیا جاتا ہے، دکھائی جاتی ہے، اس کی منزل دکھائی جاتی ہے، ہاں، پھر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں جاؤں گا۔ جس طرح نبی علیہ السلام کو دکھایا گیا تو نے کیا دعا کی، اللہ مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے۔ اللہ اکبر، اللہ، تو یہ اہل ایمان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بتائیں کہ جب قبر کے سوالات کا آپ نے اشارہ کر دیا، جب سوالات کا جواب دیے جائیں گے تو کہا جاتا ہے عربی زبان میں دیے جائیں گے، سوال بھی عربی میں ہوں گے، تو جو ایک ہم جیسے لوگ جن کو عربی نہیں آتی تو وہاں پہ کیسے بولیں گے؟ وہ آٹومیٹکلی سسٹم وہاں جنریٹ ہوگا یا ایمان آپ کی گواہی دے گا؟ جی خود بخود جنریٹ ہو جائے گا، ربی اللہ ہو جائے گا خود بخود، اور اگر نہ بھی ہو اردو میں بھی کوئی جواب دے دے کوئی فرق نہیں، جواب کی تیاری کرے، ٹھیک ہے، اور جواب تو سب کو پتہ ہے، جواب نکلے بھی نا زبان سے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، یہ نہ ہو جیسا قرآن میں ہے کہ قیامت کے دن وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے تو کمر تختہ کر دی جائے گی کہ دنیا میں تم نے نہیں کیا۔ اللہ، اس کا مطلب ہے کہ کوئی جواب جانتے ہوئے بھی قبر میں جواب نہیں دے پائے گا اگر اس کے نامہ اعمال اس کو سپورٹیو نہ ہوئے، اور اگر نامہ اعمال سپورٹیو ہوئے تو وہ جواب دے گا۔ اور آپ کے کیمرے کی وساطت سے میں امت کے لیے ایک بہت بڑی بات جو اپنی ویڈیوز میں اکثر کر چکا ہوں کہ قبر میں 3 نہیں 4 سوال ہونے ہیں۔ اچھا، چوتھا سوال سب سے اہم ہے، وہ کون سا؟ ہاں، پہلا تو ہوگا تمہارا رب، تمہارا دین، فرقہ نہیں پوچھا جائے گا، مسلک نہیں پوچھا، اور تیسرا پوچھا جائے گا
اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا؟ یہ میں پوچھنا چاہ الذی رہا تھا. بعث فیکم، جس کو ہم نے مبعوث کیا تھا تم میں. ٹھیک. اس شخص سے مراد یہ نہیں کہ نبی الاسلام سامنے آئیں گے، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں الذی بعث فیکم، اور وہ جواب میں یہ نہیں کہے گا ھذا محمد رسول اللہ، وہ کہے گا ہوا محمد رسول اللہ. تھرڈ پرسن کے سیغے میں جواب دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہاں، تو یہ نہیں سوال کیا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں کہا جائے گا؟ ھذا کا جو سیغہ ہے نا، یہ غائب کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ اس میں آگے الفاظ ہے الذی بعث فیکم، اور اس کا ایک طریق مسند احمد میں ہے، اس میں الفاظ ہے کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ تو فرشتوں کو کہنا چاہیے جو سامنے کھڑا ہے، وہ کہیں گے الذی بعث فیکم، جس کو اللہ نے تمہارا پیغمبر بنا کے مبعوث کیا. تو یہاں پہ جو ایک بڑا اختلاف پیدا ہوتا ہے اختلاف کہ نہیں، واضح ہے بالکل. تصویر دکھائی جائے گی یا نہیں، جو بندیوں نے کہا تصویر دکھائی جائے گی، بریلویوں نے کہا نبی السلام خود آئیں گے، بھائی کہیں نہیں لکھا ہوا، بالکل ایسا کوئی نہیں ہے. مسند احمد تو میں ان کو یہ ھذا والا جو ہے اس کے سرکار سمجھ کہاں سے پتا، انہوں نے ایک چیز پکڑی ھذا کے سیغے کی. بھئی ھذا ہے تو جواب بھی ھذا ہونا چاہیے. جواب میں کیوں آیا ہے ہوا محمد رسول اللہ؟ ھذا غائب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جس طرح عبداللہ ابن عمر نے قرآن و سنت کے دائرے کے اندر یزید کی بیعت کر لی تھی بعد میں، اس میں بخاری میں الفاظ ہیں ھذا الرجل، اور وہ عبداللہ ابن عمر مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ شام میں بیٹھا ہوا تھا، سامنے ہے ہی نہیں تھا. ھذا سے مراد جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اور پھر آخری بات یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بندہ کیوں نہیں پوچھتا کہ کس مرد کی بات کر رہے ہو؟ تو بندہ پوچھتا ہے. مسند احمد میں جو حدیث ہے اس میں الفاظ ہیں کہ فرشتوں کس مرد کی بات کر رہے ہو؟ وہ آگے سے کہتے ہیں الذی بعث فیکم، جس کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا. وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ تو محمد رسول اللہ تھے، اللہ کے رسول. اچھا، چوتھا سوال جو ہے نا ابو داؤد میں اور بخاری میں یہ ہے، فرشتے جب کوئی جواب دے گا اس سے پوچھیں گے تجھے کیسے پتا چلا؟ یہ چوتھا سوال ہے، بڑا اہم سوال ہے. بالکل صحیح. وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اللہ اور رسول اللہ کے نبی ہونے کی تصدیق کی. سبحان اللہ. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا، قرآن کو ترجمے سے پڑھنا ضروری ہے. اور اس کا سائملٹینیس ایک مسلمان کے لگ رہا ہے کہ فرض ہے. فرض ہے. سائملٹینیس کنٹراسٹ، جب وہ شخص کہے گا ہائی ہاتا لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، جو فاسق ہے. تینوں سوالوں کے جواب میں کہے گا مجھے کچھ پتا نہیں. انا للہ. اس سے بھی چوتھا سوال ہوگا. فرشتے پوچھیں گے تو نے خود پڑھ کر یا کسی ایسے شخص سے رابطہ کر کے جو تجھے خبر دے دیتا علم دین حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے. یہ چوتھا سوال سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. چوتھا سوال بتا رہا ہے کہ کنہوں نے پہلے تین سوالوں کے جواب دینے ہیں اور کنہوں نے نہیں دینے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بڑا اہم سوال تھا. یہ بتائیے گا کہ جب ایک انسان کی روح پرواز کر جاتی ہے تو کیا جو اس سے پہلے فوت شدگان اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، کیا اس سے ان کی ملاقات ہوتی ہے؟ جی ملاقات ہوتی ہے، اگر وہ جنت میں پہنچ گیا. اور خدا نہ خواستہ نہیں تو اگر جہنم والا ہوا، فاسق ہوا، تو والا معاملہ تو پھر جنم میں ہی جانا پڑے گا انہیں، وہاں بھی ملاقات ہو جائے گی. دیکھیں اس اعتبار سے نہیں فوراً ملاقات ہوگی. جی ملاقات ہوگی. دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے سیدہ فاطمہ کے کان میں ایک بات کی تو وہ رو پڑیں، اور پھر ایک بات کی تو وہ مسکرا پڑیں. تو اب بیوی کے سامنے بیٹی سے اس طرح کی بات کرنا، سیدہ عائشہ کو پتا تھا کہ میں اب یہ بات پوچھ نہیں سکتی فاطمہ سے، یہ سیکرٹ ہے. ہاں سیکرٹ ہے باپ بیٹی کا. نبی الاسلام کی وفات کے بعد سیدہ عائشہ نے کہا کہ میں تمہاری ماں ہونے کے ناطے جو تم پہ حق رکھتی ہوں نا، اس حق کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے بتاؤ اللہ کے محبوب نے کیا کہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ انہوں نے مجھے بتایا کہ عنقریب میں دنیا سے جانے والا ہوں، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان میں ایک دفعہ دورہ کرتے تھے، اس دفعہ 2 دفعہ کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب اگلے رمضان مجھے نصیب نہیں ہوگا. اور اس پہ میں رو پڑی. پھر نبی الاسلام نے فرمایا کہ میرے اہل البیت میں سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو. اللہ اکبر. اور کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس پہ میں مسکرا پڑی. ٹھیک. اس میں یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ ملاقات ہوگی. مسند احمد میں حدیث ہے کئی صحابہ کے بارے میں کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو باقی صحابہ اور تابعین نے کہا کہ رسول اللہ کو ہمارا سلام کہنا ہے آپ نے. اللہ. صحابہ کرام سلام بھجوایا کرتے تھے کہ آپ جنت میں جا رہے ہیں تو ملاقات ہوگی جنت میں. قرآن میں سورہ آل عمران میں نہیں ذکر کہ جو جنتی جنت میں پہنچ چکے ہیں غزوہ احد کے بعد وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے ساتھیوں کو خبر کر دے کہ ہم جنت میں آ گئے اور ہم انتظار میں ہیں کہ وہ بھی یہاں پہ آئیں. سبحان تو قرآن میں بھی موجود ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ وہ جو روحیں پہلے وہاں موجود ہیں تو نئے آنے والے جو ہیں جو بعد میں فوت ہو کے آتے ہیں تو کیا ان سے دنیا کی حال حوال پوچھتے ہیں، خبر پوچھتے ہیں؟ یہ تو وہاں جا کے تفصیلات پتہ چلیں گی. بار ملاقات تو ہو جاتی ہے. ٹھیک. ظاہر ہے جب ملاقات ہوتی ہے تو اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہوں گی. بالکل ٹھیک ہے.